اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ خدا متعال کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اپنی سوچنے سمجھنے والے بندوں میں قرار دیا اور اس مناسبت سے یہاں بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ آج کا دن اس خطے کی تاریخ کے اعتبار سے انتہائی اہم دن ہے، 23 مارچ کا دن، جو پاکستان کی تشکیل کے اندر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ ہماری گفتگو مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہے، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ہے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ یہ پروگرام پاکستان کے حوالے سے ہوتا، لیکن بہرحال دوست احباب نے چونکہ مڈل ایسٹ ٹاپک دیا ہوا ہے تو میں اس سے ڈیویٹ نہیں کروں گا، لیکن صرف چند جملے اس دن کی مناسبت سے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کی جو اس وقت کی مشکل ہے وہ مشکل اس وقت کیا ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی مشکل، اگر ہم بنیادی ترین مشکلات میں جائیں تو وہ اکانومی نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کی اکانومی اس وقت بہت بری حالت میں نہیں ہے، میرا اپنے یہ خیال ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت ایک اچھی پوزیشن میں ہے، نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھی پوزیشن میں ہے، کمپیریٹیولی اچھی پوزیشن میں ہے۔ اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کی اکانومی جب ٹیک آف کرنے جاتی ہے تو اس سے پہلے کا ایک اسٹیج آتا ہے، اور پاکستان کی اکانومی ٹیک آف ٹائم کے نزدیک ہے۔ یا تو ٹیک آف اس کا شروع ہو چکا ہے یا اس سے بہت نزدیک ہے، ڈیپینڈ کرے گا اگلے 2-3 سالوں کے اوپر۔ اگر اگلے 2-3 سالوں کے اندر کوئی بہت بڑا سانحہ نہیں ہوا، کوئی نیا فرنٹ، جنگ، نامنی ایسی نہیں آئی تو ایک اچھا ٹائم ہے۔ البتہ کوئی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری ایسا نہیں تھا جس نے ٹیک آف کیا ہو اور اس پر مصیبت نہ آئی ہو، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی جو مثال 1996-97 میں بنی تھی 5 ایشین ٹائیگرز کے لیے، وہ ہر اس تھرڈ ورلڈ کی کنٹری کو جو ٹیک آف کے نزدیک آتا ہے اس کو یاد دلا کے ٹھیک ٹھاک رلاتی ہے۔ 5 ایشین ٹائیگرز اس وقت جیسا کہ نام سے مشہور ہے، واضح ہے، ایشیا کے 5 ممالک اس کے اندر شامل تھے جن کا ٹیک آف کا ٹائم آ گیا تھا، اور ان کو اتنی بری طرح سزا دی گئی کہ ساؤتھ کوریا کی اکانومی 1 سال کے اندر 40% شرنک کر گئی تھی۔ 40% شرنک 1 سال کے اندر ایک ملک کی اکانومی، یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ 1 کروڑ روپے کے مالک تھے، 1 سال بعد آپ 60 لاکھ کے مالک رہ گئے۔ تو اب ملک کی سطح پہ جب آپ سوچیں تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے ورلڈ بینک کے لون کو خود منع کیا تھا کہ ہم ورلڈ بینک سے لون نہیں لیں گے، ورلڈ بینک آفر کر رہا تھا، اور اس حادثے کے بعد یہ خود گئے ورلڈ بینک سے انکنڈیشنل لون لے لیا، اور یہ کام بہت آسانی سے ایک ہیج فنڈ کا ماہر ہے، آج بھی موجود ہے، جارج سوروس نام کر کے، اس کے ذریعے سے ہوا تھا، مین کیریکٹر اس کے ہاتھ میں تھا، تو بہت آسان تھا یہ کام ان کے لیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو انسٹرومنٹ استعمال کیا گیا تھا وہ پاکستان نے ابھی 1 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے قبول کیا ہے، اور وہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر میسو انٹیگریشن ہے جو گلوبل اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ ہے ہمارا، اور میرا اپنے خیال ہے کہ یہ موو بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ کہ چونکہ چائنیز کا انفلوئنس کافی زیادہ ہے اس آخری اسٹیپ کے اندر، تو تھوڑی سی بچت کا ایک امکان موجود ہے، لیکن بہرحال ہم لوگوں کے لیے اگلے 2-3 سال بہت اہم ہوں گے۔ اگر یہ 2-3 سال نسبتاً سکون سے گزر گئے تو پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کرے گی۔ البتہ اکانومی کے ٹیک آف کرنے کا مطلب سوشل اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ بہت دفعہ اکانومی ٹیک آف کرتی ہے، اکانومی اچھی جا رہی ہوتی ہے، جیسے کہ 60s میں ایوب خان کے دور میں پاکستان کی اکانومی بہت اچھی جا رہی تھی، لیکن سوشل اسٹیبلٹی نہیں تھی، سوشل جسٹس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، سوشل انٹیگریشن، وہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ لہذا جیسے ہی پہلا شاک آیا، گورنمنٹ چینج ہوئی، اور اس کے بعد 1971 کے اندر ملک 2 ٹکڑے ہوا، تو ٹیک آف کا ٹائم بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس وقت سارے ملک ترقی یافتہ حملے کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر تو گراؤنڈ بہت زیادہ ہے حملوں کا،
تو دیکھیے اگلے 2-3 سال میں کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو اس کے اوپر مزید وقت نہ لگائیں، ہم مڈل ایسٹ کے اوپر آتے ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہم پولیٹکس کی، اکانومی کی بات کر رہے ہوں، پھر ایک دفعہ درود بھیجوا دیں۔ تو میں جان بوجھ کر بھی اس کو کرواتا ہوں تاکہ ہمیں یہ احساس رہے کہ یہ سب کچھ دین کی خاطر کر رہا ہے، یہ ہم دنیا کی خاطر نہیں کر رہے۔ اگر ہم اکنامکس پہ بات کر رہے ہیں یا مثلا پولیٹکس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارا دین ہے جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کام کریں، دین کی جامعیت ہے جو ہمیں لے کے آئی ہے۔ تو ممکن ہے کہ میں تو بہت پسند کروں گا کہ کوئی سائنٹسٹ فزکس کے اوپر لیکچر دے اور بیچ میں درود بھیجوائے، کیونکہ وہ بھی خدا کا ہے، سب کچھ خدا کا ہے، خدا کے علاوہ کسی کا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو مڈل ایسٹ کے اوپر توجہ دینے سے پہلے ہم لوگ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ اس کی فنڈامنٹلز کو طے کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں پہ کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس کو طے کرنے کی، لیکن صرف اشارے کے اندر مڈل ایسٹ کی ایک نیچر ہے دین کے عنوان سے۔ یہ بہت پرانی نیچر ہے، آپ سب کو پتہ ہے، تقریباً 4000 سال پہلے لگ بھگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شمال کے نزدیک علاقہ بابل تھا جہاں پہ رہا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے ہجرتیں بہت زیادہ کی ہیں، تو وہ فلسطین بھی گئے اور اس علاقے میں بھی آئے جس کو آج کل ہم مکہ مکرمہ تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ جو مڈل ایسٹ تھا یہ تقریباً 4000 سال پہلے اپنے ریلیجس کلچر کو اسٹیبلش کر گیا۔ اس سے پہلے بھی رہا ہوگا لیکن چونکہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے ہمارے پاس، لہذا اس کے بارے میں زیادہ نہیں کہہ سکتے، لیکن کنفرم کم سے کم۔ البتہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھی کوفہ میں تھے۔ تو ایک مڈل ایسٹ کے اندر نیچر ہے انبیاء، مذاہب، ادیان کی، اور یہ نیچر آج تک موجود ہے۔ خانہ کعبہ کا یہاں پہ ہونا، اور مثال کے طور پر فلسطین کے اندر بیت المقدس اور مختلف آثار، مذاہب کے نشانات، یہ سب کچھ ہونا، اس کے اوپر جو کنٹرول کرے گا بالآخر وہ 3 مذاہب کے اوپر کہیں نہ کہیں اپنا اثر رکھے گا۔ اور یہ 3 مذاہب جو ہیں وہ دنیا کے اس وقت 3 طاقتور مذاہب ہیں، ظاہر ہے کہ یہودیت، اسلام، عیسائیت اور اسلام۔ تو جو کوئی بھی اس خطے کے اوپر آتا تھا اس کو یہ ایج مل جاتا تھا، خاص کر فلسطین۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو جب صلاح الدین ایوبی نے کروسیڈ کی جنگوں کے اندر کرسچن بادشاہ کو شکست دی اور اس کے آخری لمحات پہ آیا تو اس نے صلاح الدین سے پوچھا کہ یہاں کیا ہے جس کے لیے اتنی جنگ ہے۔ وہ جو عیسائی بادشاہ ہار رہا تھا اس نے پوچھا یہاں پہ کیا ہے جس کے لیے اتنی جنگیں ہم نے کی، آخری جنگ تھی صلاح الدین جیت رہا تھا۔ تو صلاح الدین خاموش رہا، کہنے لگا کچھ نہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں کہنے لگا سب کچھ، جو یہاں پہ ہوگا وہ ہر جگہ ہوگا، یہ دین کا سینٹر ہے۔ تو اس اعتبار سے مشرق وسطیٰ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے، اور مشرق وسطیٰ میں ہونا ہر ایک کی آرزو ہوتا ہے۔ اور آپ اور میں جانتے ہیں کس طریقے سے انگریز آئے، کس طریقے سے کیا کچھ ہوا، ہم اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے۔ اور 1909 میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ 1909 میں ایران کا ایک چھوٹا سا شہر تھا، وہاں پہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، اس کا نام تھا مسجد سلیمان، جس کو بعد میں تبدیلیوں کی وجہ سے لوگ ماسکو سلیمان کہتے تھے، لیکن بہرحال مسجد سلیمان نام کر کے ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ وہاں پر کچھ فٹ کی گہرائی پر تیل کا ایک کنواں نکل آیا۔ یہ مڈل ایسٹ کی آئل انڈسٹری کا آغاز تھا۔ بہت کم فاصلے کے اوپر 38 فٹ یا پتہ نہیں 45 فٹ کے اوپر تیل کا کنواں نکلا تھا، اور یہاں سے دنیا میں پہلی دفعہ تیل کی انڈسٹریل پروڈکشن شروع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ٹیکسس وغیرہ کے اندر تیل استعمال ہو رہا تھا، ایسے ہی بہتا تھا چشموں کی صورت میں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا اس سے کیا کرنا ہے، لیکن جو باقاعدہ انڈسٹریل پروڈکشن شروع ہوئی وہ اس وقت شروع ہوئی۔ پھر پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم تک آتے آتے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اگر پانی کے جہاز میں کوئلے کی جگہ تیل استعمال ہو جائے تو اس کا والیوم بھی کم ہوتا ہے اور اسپیڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو انگریزوں کو، چونکہ ان کا سب سے بڑا بحری بیڑا تھا دنیا کا، ان کو یہ بات پتہ چل گئی، اور آئل جو تھا وہ دنیا کی فریم میں آ گیا، پولیٹکس کی فریم کے اندر آ گیا، اور آئل جو تھا وہ مڈل ایسٹ کے اندر تھا اور کہیں اتنا زیادہ تھا ہی نہیں اس وقت کا نون ریزروائرس۔ تو مڈل ایسٹ جو تھا وہ خود بخود طاقت پکڑ گیا۔ تو یہ 2 باتیں ہیں جو اس وقت مڈل ایسٹ کے ساتھ رہی ہیں۔ اب اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹ آہستہ آہستہ انوالو ہوتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ بین الاقوامی جو ٹسل ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ کولڈ وار کہتے ہیں، سرد جنگ 1945 سے لے کر 1990 تک امریکہ اور روس کے درمیان، اور اس کے بعد امریکہ کی جو حاکمیت اور اس کی ہیجمونی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس کا دور
تو اس میں یہ سب مڈل ایسٹ کے ہی ہاتھ میں رہا ہے. جو بھی امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے وہ مڈل ایسٹ کے بارے میں اسپیشل کمنٹس دیتا ہے. 1948 میں ایک اور کام ہو گیا, اور وہ جو بڑا کام ہوا ان لوگوں کے اعتبار سے وہ اسرائیل کا فلسطین کے اوپر قبضہ کر لینا تھا, اور اس کام نے اس کے اندر ایک تیسرا ایلیمنٹ انوالو کر دیا. تو پہلا دین تھا, دوسرا تیل تھا, اور تیسرا جو صہیونی ریاست بن گئی, اس نے یہاں کے ڈائنامکس کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا, اور چیزیں بہت مختلف ہو گئیں. بیت المقدس قبضے میں چلا گیا, کروسیڈ کا عمل دوبارہ پیچھے چلا گیا 1000 سال کے بعد. تو یہ بہت ساری تبدیلیاں لوگوں کے ذہنوں میں آئیں. مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ تقریباً 78 تک جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہوا وہ ان کے پلان کے مطابق تھا. تقریباً 78 تک جو کچھ ہوا ہے وہ ان کے پلان کے مطابق تھا, اور اس کے اندر جو خاص کر کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ تھا. کیمپ ڈیوڈ امریکہ کے صدر کی چھٹیوں کی تفریح کا نام ہے کیمپ ڈیوڈ, اور وہاں پر کیمپ ڈیوڈ میں امریکن پریزیڈنٹ موجود تھا جب وہاں پر ایگریمنٹ سائن ہوا اسرائیلیوں اور مصریوں کے درمیان. وہ جو تھا وہ اتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ مثلا یہ سمجھ لیجیے اس وقت ان لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ اب مڈل ایسٹ میں ہمیں کوئی چیلنج باقی نہیں رہا, اور اسرائیل کے پہچانے جانے کا پروسیس بھی شروع ہو گیا ہے اور معاملہ ختم ہو گیا. جب انہوں نے سوچا کہ معاملہ ختم ہو گیا تو ایک اور معاملہ شروع ہو گیا, اور وہ تھا اسلامی انقلاب. 79 میں اسلامی انقلاب آیا, اور اس نے کسی بھی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں ایک تو ہونے کی وجہ سے, دوسرا اس کی جو مذہبی نیچر تھی اس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں تہلکہ مچ گیا. پھر انہوں نے سب کو چیلنج کر دیا, امریکنز کو بھی, رشینز کو بھی, پرانے گورنمنٹ چلانے کے بادشاہی نظام کو بھی. تو اتنی چیزیں ان کے ذریعے چیلنج ہوئیں کہ معاملہ خراب ہو گیا. کچلنے کی کوشش کی گئی, جو کامیاب نہیں ہوئی, وہ اور زیادہ طاقتور ہو گئے. 1991 میں پھر کوشش کی گئی, جو کامیاب نہیں ہوئی وہ اور زیادہ طاقتور ہو گئے, اور ان کا حلقہ اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا, یہاں تک کہ لبنان, عراق اب تقریباً ان کے کنٹرول میں چلا گیا. تو یہاں سے مشرق وسطیٰ کے نئے ڈائنامکس شروع ہو گئے. البتہ یہ مجھے کر لینا چاہیے تھا کہ میں مشرق وسطیٰ کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتا کہ ہم مڈل ایسٹ کسے کہتے ہیں, لیکن ہم ایک قبول کی ہوئی تعریف کے اوپر رہتے ہوئے جن ملکوں کو آپ اور میں معمولاً مڈل ایسٹ کہتے ہیں ان میں تھوڑا سا ایکسٹینشن کر لیجئے نارتھ امریکہ کا, نارتھ افریقہ کا, تو جس کے اندر مصر, تیونس, الجزائر, مراکش, یہ سب بھی آپ شامل کر لیں, تو یہ سارا حصہ جو ہے وہ ملا کر ایک ٹائپ کا مڈل ایسٹ بن جاتا ہے. ایک عرب ورلڈ مڈل ایسٹ اس ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے. عرب ورلڈ میں صرف ایک ایکسیپشن ظاہر ہے کہ ایران ہے جو عرب نہیں ہے. اس کے بعد جو بہت بڑی تبدیلی آئی وہ تھا جس کو ہم عرب اسپرنگ تعبیر کرتے ہیں. تقریباً 2010 کے بعد سے عرب اسپرنگ. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے, میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں بریکٹس لگاؤں گا یہاں پر, ہم لوگ ہسٹری کو ورٹیکل پڑھتے ہیں. دیکھیے ابھی بھی میں نے یہی کیا نا کہ میں نے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم کا بتایا آپ کی خدمت میں, پھر ادھر ہی آنے والے دین کے ایلیمنٹ کے بعد تیل کا ایلیمنٹ بتایا, اس کے بعد پھر اسرائیل کا ایلیمنٹ. ہم لوگ ہسٹری میں یوں ورٹیکلی اوپر چل رہے ہیں. صحیح, میرا اپنا یہ خیال ہے یہ ہسٹری پڑھنے کا اچھا طریقہ کار نہیں ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے اور ہم نے جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر ہسٹری پڑھی ہے وہ پڑھی ہی ساری ورٹیکل ہے. میرا اپنا خیال ہے ہسٹری کو ہمیں ہارزنٹلی پڑھنا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1950 میں ایران میں کیا ہوا, تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ 1950 میں پاکستان میں کیا ہوا, اور مثال کے طور پر سینٹرل ایشیا میں کیا ہوا. اب دیکھیے ان دونوں کا جو فرق ہے وہ یہ کہ میں نے اور آپ نے سب نے اسکولس کے اندر, میں اس مثال کو بہت زیادہ عرض کرتا ہوں جب بھی ہارزنٹل اور ورٹیکل انٹرپریٹیشن کی بات آتی ہے ہسٹری کی, ہم لوگوں نے سب نے اسکول اور کالجز کے اندر موومنٹ کے بارے میں, پاکستان کی موومنٹ کے بارے میں پڑھا ہے. 23 مارچ بھی ہے تو اچھا مناسبت بھی ہے. آپ نے 1940 میں 23 مارچ کی قرارداد کے بارے میں پڑھا ہے جو لاہور میں پاس ہوئی. کتنے لوگوں نے اس بات پہ توجہ دی کہ اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئے ہوئے دوسرا سال تھا. اس قرارداد کے پاس ہونے میں کیا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا ہوگا؟ کیسے نہیں ہوا ہوگا؟ کیوں نہیں ہوا ہوگا؟ یعنی مثال کے طور پر آپ تصور فرمائیے قائد اعظم نے جب مثال کے طور پر اپنے پوائنٹس پیش کیے, 14 نکات پیش کیے, یا اس سے پہلے کے جو واقعات ہوئے ان میں 1918 میں جو رشین ریولوشن آیا تھا اس کا کوئی اثر نہیں پڑا ہوگا؟ یقیناً پڑا ہوگا.
دنیا کا بہت بڑا انقلاب اس خطے کے بالکل برابر میں رونما ہوا تھا، اس کے اثرات یہاں پر بہت زیادہ تھے، پاکستان کے موومنٹ کو بہت بوسٹ ملا تھا رشین ریولوشنز۔ آج تک کبھی آپ نے تاریخ کی اپنی کتابوں میں جو ہم نے تعلیمی اداروں کے اندر پڑھی ہے اس بات کو ٹچ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ ہم لوگوں کا ہسٹری کا جو تصور ہے وہ ورٹیکل ہے۔ میرا اپنے خیال ہے اس کو ہارزنٹل رکھیں تو ہمیں کافی چیزیں اور بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو مثال کے طور پر ابھی جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عرب اسپرنگ آیا، اب عرب اسپرنگ 2010 کے اطراف میں آیا۔ عرب اسپرنگ کا کیا اس ریسیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے جو امریکہ اور یورپ میں اقتصادی بحران آیا 2009-2010 میں؟ تو میں کہوں گا ڈائریکٹ تعلق ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ ورٹیکل پڑھ رہے ہیں، ہم ہارزنٹلی دیکھ نہیں رہے کہ کس علاقے کی کون سی چیز کسی اور علاقے کو متاثر کر رہی تھی۔ تو بہرحال ایک پوائنٹ کے طور پہ صرف آپ سوچ لیجیے۔ پھر یہاں پہ عرب اسپرنگ آیا، عرب اسپرنگ میں کیا ہوا کہ بہت ساری حکومتیں تہس نہس ہو گئیں۔ اگر ہم صرف گننے کی کوشش کریں اور بڑوں کو شمار کریں تو مثلا سب سے بڑا تو ایجپٹ، ترکی اس کے بعد متاثر ہونے والوں میں، اس کے بعد پھر لیبیا، الجزائر، تیونس، سب کے اندر کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ لیکن عرب اسپرنگ کے بعد جو ہم نے چیز نوٹ کی وہ یہ کہ عرب اسپرنگ سے اسٹیبلٹی ختم ہو گئی اس خطے کی۔ مثلا لیبیا میں 30 سال کے قریب کرنا قذافی نے حکومت کی، لیکن بہرحال ایک کنٹری تھا اور بڑا کنٹری تھا اور ڈیولپ کنٹری کاؤنٹ ہوتا تھا خطے کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے مصر تھا، انور السادات کے بعد حسنی مبارک آیا اور اس نے کافی عرصے وہاں پر رول کیا۔ ہم ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کو، لیکن بہرحال کنٹری کے طور پر کنٹری محفوظ تھا۔ اور سب سے بڑا نام جو ظاہر ہے اس سلسلے میں اور آپ لیں گے وہ کس کا لیں گے؟ ہاں، شام، سیریا۔ کیا ہو گیا؟ سب سے زیادہ ریفیوجیز اس وقت سیریا سے آئے ہیں، سب سے زیادہ ہیومن کیٹاسٹرافی جو ہو رہی ہے وہ سیریا کے اندر ہو رہی ہے۔ یہ سب اس نام نہاد عرب اسپرنگ کے نتائج تھے۔ تو اب یہاں تک آنے کے بعد تھوڑا سا ہم آتے ہیں اس سینیریوز کی طرف جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو ایلیمنٹس تھے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہسٹوریکلی کہ بھئی آپ نے مذہب، تیل، اسرائیل، اسلامی انقلاب، عرب اسپرنگ، یہ سارے مسائل آپ نے دیکھ لیے۔ اب یہ کہ سینیریوز کیا کیا ہیں یہاں پر، ان سینیریوز کو ہم تھوڑا سا اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ جو اب تک کی ڈیولپمنٹ کو لا رہے تھے، اور اس کے بعد فیوچر کو پھر ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو ذرا اسی عرب اسپرنگ کو ہی دیکھتے ہوئے یہاں جو حکومتیں ہیں یہ دنیا کا قدامت پسند ترین سیاسی نظام دیکھ رہا ہے اپنے اندر۔ یعنی یہاں پہ مثال کے طور پر سعودی عرب میں جو نظام بنا ہوا ہے وہ 1930 سے بنا ہوا ہے، بادشاہت کا نظام۔ دنیا کے اندر بادشاہت کے اب دور ہیں نہیں، جہاں دنیا میں بادشاہتیں ہیں بھی وہ کس قسم کے ہیں، جیسے انگلستان کے اندر یا مثلا ملائیشیا کے اندر یا تھائی لینڈ وغیرہ کے اندر، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن یہاں واقعی بادشاہتیں ہیں۔ تو یہ سب کو پتہ تھا 2010 سے پہلے بھی، عرب اسپرنگ سے پہلے بھی، کہ یہ باقی نہیں بچیں گے، ان کو ختم ہونا ہے۔ ابھی بھی یہی معاملہ سب کے ذہن میں ہے، ان کو ختم ہونا ہے۔ عرب اسپرنگ میں امریکہ نے اور ویسٹرن پاورز نے جو کوشش کی وہ یہ کہ جب ملک تبدیل ہونا شروع ہوئے انہوں نے دخالت دے دی، اور دخالت دے کر جو عوامی تبدیلی آنی تھی اس کو مصنوعی تبدیلی میں تبدیل کر دیا۔ تو مثال کے طور پر سیریا میں ایک عوامی تبدیلی آ سکتی تھی، انہوں نے انٹرفیئر کیا اس کے اندر اور اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ لیبیا میں ایک عوامی تبدیلی آ سکتی تھی، اسی طریقے سے ایجپٹ کے اندر، ٹرکی کے اندر، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ عوامی تبدیلیاں ان کے حق میں نہیں جائیں گی، اور اسرائیل ظاہر کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتا تھا کہ مصر کے اندر عوامی تبدیلی آ جاتی۔ تو انہوں نے یہاں پہ دخالت دی، دخالت دینے کے بعد اپنی مرضی کے لوگوں کو اوپر لانے کی کوشش کی۔ اب آپ تصور کریں کہ جب مصر میں حسنی مبارک کا خاتمہ ہو رہا تھا تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ جنرل سیسی جیسا آدمی آئے گا یہاں پہ؟ سب کے ذہن میں تھا کہ یا تو اخوان المسلمین آئیں گے یا اخوان المسلمین کے علاوہ کوئی لبرل سیکولر گروپ آئے گا، ان دو کی ٹسل تھی۔ یہ جنرل کہاں سے آ گیا؟ فوجی کا آنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن آ گیا، اور ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ انٹرفیئر کیا گیا ہے۔ اور مثال کے طور پر جو اخوان المسلمین کی حکومت بنی اس کے اندر سعودیوں نے انٹرفیئر کیا، وہاں پہ اپنا پیسہ لگایا، پھر جنرل سیسی کے اوپر پیسہ لگایا، تو ان چیزوں کو کنٹرول کیا تاکہ وہ جو ٹرینڈ، عوامی ٹرینڈ تھا، اس کا کسی طریقے سے مقابلہ کیا جائے۔ تو اس وقت جو سب سے بڑا کوشچن مشرق وسطیٰ کے اندر ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ بھئی یہ جو قدامت پسند حکومتیں ہیں جیسے سعودیہ ہے، بحرین، قطر، دوسری امارات جو ہیں،
یہ جو قدامت پسند حکومتیں ہیں، ان کے پیرالل آرٹیفیشل انقلابی حکومتیں آ گئی ہیں، ان کے بالکل برابر میں، مثال کے طور پر مصر کے اندر، لیبیا کے اندر، یا کیوس آ گیا ہے، جیسے سیریا کے اندر اور لیبیا کے اندر کہہ سکتے ہیں کیوس آیا ہوا ہے۔ یہ سسٹم چلنے کے قابل ہے کیا؟ یعنی آپ تصور کریں، ایک ریجن ہے، اس ریجن میں فرض کرنے 25 ممالک ہیں، 25 ممالک میں سے 10 تبدیل ہوئے، لیکن تبدیلی مصنوعی ہو گئی، عوامی تبدیلی کو روک لیا گیا، اور 15 ملک وہ ہیں جو 100 سال پرانے نظام کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور اب یہ جو 15 ملک ہیں جو 100 سال پرانے نظام پہ چل رہے ہیں، جن کی عوام میں نہ ان کی حمایت ہے نہ ان کی حمایت ہے، اس نے چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے؟ تو دنیا میں تقریباً سب کا کہنا یہ ہے کہ یہ نہیں چل سکتا۔ یعنی مثال کے طور پر اس وقت ہم مارچ 2017 میں یہاں بیٹھے ہیں، ہم سے کوئی یہ پوچھے آیا مڈل ایسٹ کا پولیٹیکل میپ 5 سال تک باقی رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ تو میرے جیسا آدمی کہے گا کہ 5 سال تو چھوڑو، یہ 3 سال بھی باقی رہ جائے تو بہت بڑی بات ہے، اس کے اندر دم نہیں ہے۔ ہاں، چلنے کو 20 سال بھی چل سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو اس وقت ایکچولی اسکریپ ہو جانا چاہیے، لیکن لوگ اس کے اندر پیسہ لگاتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر ہر روز ورک شاپ میں جاتی ہے، کام ہوتا رہتا ہے، تو چلتی رہتی ہے، گھسیٹتے رہتے ہیں اس کو۔ تو یہ سسٹم بھی ایسا ہی ہے، اس میں دم نہیں ہے۔ علاقے کے ممالک کے لیے بہت بدبختی ہے اس صورتحال کا باقی رہنا جو اس وقت ہے۔ تو گرے گا یا نہیں گرے گا؟ گرنا تو ہے، یہ تو قطعی بات ہے۔ یہ جو اس وقت کا مڈل ایسٹ ہے، یہ اپنی جگہ کے اوپر باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کے اوپر تھوڑا سا میں ابھی پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا، کیوں باقی نہیں رہ سکتا۔ کب گرے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے خیال میں اگر مزید کوئی دخالت نہ ہو تو اس نے 3 سال بھی نہیں چلنا ہے، یہ 2020 بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ لیکن اگر ایسے ہی آرٹیفیشل دخالت ہوتی رہی تو پھر تو 10 سال بھی چل سکتا ہے، پھر تو یہ علاقے کے مصلحت کے خلاف 10 سال بھی چل جائے گا۔ کس قسم کی دخالت؟ مثال کے طور پر مغربی ممالک کی دخالت، کہ وہ جہاں کہیں پبلک آواز اٹھائے، ایک آرٹیفیشل آواز اٹھائیں گے، پبلک کو دبا دیں گے، انہیں بیوقوف بنا دیں گے، اور اپنی منمانی ایک اور حکومت لے آئیں گے۔ تو ممکن ہے سعودی عرب میں ایسے ہی ہو جائے۔ یقینی بات ہے اس وقت کہ امریکہ کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شہزادہ سلمان ہے یا سلیمان، جو بھی آپ نام لیں، وہ گئے، جب انہوں نے ملاقات کی امریکی صدر سے تو بڑا اس کے اوپر انہوں نے فن فیئر کیا، بڑا ہلا گلا کیا، لیکن یہ کہ اینالسٹ اس بات کے معتقد ہیں کہ کوئی نئی بات نہیں ہو پائی ہے۔ جو کچھ بھی وہ کہہ سکتے تھے، کہنے کی کوشش کی، کافی باتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ کوئی نیا کام نہیں ہو سکا۔ تو اب اگر امریکہ پھر ایسی ہی دخالت دیتا رہے اور وہ یہ کہے کہ نہیں بھائی آل سعود کو ہی باقی رہنا چاہیے، تو ممکن ہے چل جائے، 10 سال بھی آپ اور چلا لیں، لیکن کسی کی بھی مصلحت میں نہیں ہوگا، اور علاقے کے لوگوں کی تو قطعاً مصلحت میں نہیں ہوگا۔ اب اس کے اوپر تھوڑا سا ہم علاقے کے لوگوں کی مصلحت کے عنوان سے بات کر لیتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ علاقے کے لوگوں کی مصلحت کیا ہوتی ہے؟ لگے ہاتھوں اسلام کے سیاسی نظام پر بھی 1-2 منٹس تبصرہ کر لیتے ہیں۔ اسلام کو سیاست سے کیا سروکار ہے؟ کوئی حکومت پر اچھا آدمی آئے یا برا آدمی آئے، اسلام کا اس سے لینا دینا کیا ہے؟ آپ لینا دینے کے لفظ کو سمجھ رہے ہیں نا، کہ اسلام کے آبجیکٹیوز کا پولیٹکس کے آبجیکٹیوز کے ساتھ کیا ٹکراؤ اور کیا مناسبت ہے۔ تو اسلام کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کمال حاصل کریں۔ یہ جو بہت سادہ سا لفظ آپ نے جملہ بہت دفعہ سنا ہوگا زندگی میں، لاکھوں دفعہ، یہ اسلام کی اصلی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے۔ اس دنیا کا ہدف، بنیادی ترین ہدف صرف ایک ہے، آپ نے اور میں نے کمالات کو حاصل کرنا، مانوی تہذیب نفس کے ذریعے سے، تزکیہ نفس کے ذریعے سے، یہ اصلی ترین ہدف ہے۔ باقی کیا ہے؟ باقی کوئی چیز ہدف نہیں ہے، باقی سب اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، دنیا میں رہنے کی ریکوائرمنٹس، اس ہدف تک پہنچنے کے وسیلے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر کسی ملک کے اندر ظالم انسان حکومت کرتا ہے تو لوگ زیادہ آسانی سے کمال حاصل کرتے ہیں، یا حکومت عادل کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو لوگ زیادہ آسانی سے کمال حاصل کرتے ہیں۔
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ظالم کی حکومت ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے کمالات کو حاصل کرنے میں سخت مشکل میں پھنس جاتے ہیں. کبھی بیچارے معاش کے لیے پھنس جاتے ہیں, کبھی عیاشیوں میں پھنسا دیے جاتے ہیں. دو طریقے ہوتے ہیں ظالموں کا لوگوں کو مشغول رکھنے کا. جب ظالم حکومت آتی ہے جو لوگوں کا حق ان کو نہیں دیتی, چاہے وہ امریکہ بھی ہو, وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. تو جب حکومتیں ایسی آتی ہیں جو لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتی ہیں تو وہ دو راستے سے اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں. یا تو معاش کی مصیبت میں پھنسا دیتے ہیں, جیسے ہمارا ملک, کہ آپ اگر دیکھیں گے بھئی بلو پاورٹی لائن کتنے لوگ ہیں. پہلے تو وہ جو پاورٹی لائن ہماری ہے وہ دنیا کی پاورٹی لائن کے مقابلے میں کافی غریب ہے, وہی کافی نیچے ہے. پھر اس کے بھی نیچے بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ بیچارے کیا کر رہے ہیں, ان کے 7-8 گھنٹے 10-12 گھنٹے اس بات میں گزر جاتے ہیں کہ پانی آئے گا نہیں آئے گا, بجلی آئے گی نہیں آئے گی, 2 وقت کی روٹی ملے گی نہیں ملے گی, باہر نکلیں گے زندہ آئیں گے مردہ آئیں گے, مردہ آئے تو لاشا کہاں جائے گا, سب یہ چلے گا. یہ ایک طریقہ ہے. پورا افریقہ آپ کے سامنے ہے, دنیا کا شاید امیر ترین کانٹیننٹ ہے یہ, اور اس کے اوپر رہنے والے غریب ترین لوگ. جیسا کہ میں گلگت بلتستان کے لیے بھی یہی کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے امیر ترین علاقوں میں غریب ترین لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ ظالموں کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ظالموں کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک حصے کو تو اس میں مبتلا کرتے ہیں, ایک حصے کو عیاشی میں. اب دیکھیے جو دنیا کے ظالمانہ نظام بنانے والے ہیں انہوں نے تقسیم کر دی. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم دنیا کے 70% تقریباً لوگوں کو معاش میں مبتلا کریں گے, تھرڈ ورلڈ. 15-20% لوگوں کو عیاشی میں مبتلا کریں گے, جیسے خود امریکہ اور یورپ. البتہ اس عیاشی کا بھی بوجھ غربت سے کم نہیں ہے. اگر کوئی واقعاً وہاں رہ رہا ہو اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو عیاشی کی زندگی میں جو رہنے کا بوجھ ہے, مینٹل بوجھ, وہ غربت سے کم نہیں ہے. لیکن بہرحال ہم جو جیسوں کے لیے وہ بہت بڑی جگہ ہے. تو وہاں پہ مجھے ایک صاحب ملے, بہت دفعہ سناتا ہوں, یہ بڑا مزیدار میرے لیے واقعاً تھا. ایک صاحب تھے, وہ 6 سال ہوئے تھے ان کو وہاں پہ رہتے ہوئے, اسٹیٹ کا نام لینا صحیح نہیں ہوگا. پھر وہ وہاں پر ملے اور انہوں نے مجھ سے کہا باتوں میں, اگر میں ان کا اسٹائل تھوڑا سا کاپی کرنے کی جسارت کروں, انہوں نے کہا کہ مولانا امریکہ جنت سے بس تھوڑا سا کم ہے. تو وہاں پر خود امریکہ کے رہنے والے بھی موجود تھے جو وہاں نسلوں سے رہ رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی کہاں کی باتیں کر رہے ہیں, 6 سال ہوئے ان کو, یہ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. شاید میرے خیال میں دنیا کا کرپٹ ترین کنٹری امریکہ ہے. لیکن ایک خوبی ہے, سارا کرپشن لیگل ہے, سارا کرپشن لیگل ہے. دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے, آپ کے ہاں اگر پارلیمنٹ کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہو اور وہ مثال کے طور پر اپنی ووٹنگ کے اندر خیال کرے ایران کا, تو ہمارے ملک میں اس کو بغاوت کہتے ہیں, اس کے اوپر ٹریزن کا کیس لگے گا, بغاوت کا کیس لگے گا. امریکہ میں یہ کرپشن لیگل ہے. امریکہ میں آپ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز وہ اور کانگریس اور سینٹ, اس کے نمائندوں کو اپنی لابی کے لیے لیگلی خرید سکتے ہیں. وہ آپ کے لیے لابنگ کریں گے بتا کے کہ ہم اس کے لابسٹ ہیں. کرپشن ہے اور لیگل ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی بھی کرپشن آپ کہیں وہاں پر, جس کو ہم یہاں پہ کرپشن کہتے ہیں, وہاں پہ لیگل ہے. کرپشن ہے لیکن لیگل ہے. یہ اس کی پتہ نہیں کتنی مثالیں ہیں. خیر, تو یہ ظالموں کا دو طریقے ہوتے ہیں, ایک غربت میں پھنساؤ, ایک کو عیاشی میں پھنساؤ. یہ 2 شیطان کے طریقے ہیں جو کاپی ہوئے ہیں. قرآن کریم نے بتایا کہ شیطان کے 2 حربے ہوتے ہیں, ایک خوف, ایک لالچ. یہی 2 حربے عالمی ظالمانہ نظام نے اختیار کیے. کچھ ملکوں کو خوف میں, اور خوف 2 قسم کے ہوتے ہیں, یا جان کا یا مال کا. تو خوف جان کا اور خوف مال کا وہ ادھر ہے, اور دوسرا جو حربہ ہے وہ ہے لالچ. اور لالچ ہوتی ہے نفسانی خواہشات کے اوپر, شہوت پرستی کے اوپر. وہ نظام وہاں پر ہے. تو اس لیے وہاں پر شراب حلال ہے, یہاں پہ شراب حرام ہے. بہت دیکھ کے سارے کام ہوئے ہیں یہاں پر. کس جگہ پہ کیا چیز چاہیے وہ وہاں پہ حلال ہوگی.
جس جگہ پہ جو نہیں چاہیے وہ وہاں پہ منع ہوگی. حلال حرام کا مطلب دینی نہیں ہے, حلال حرام کا مطلب بزنس کے اندر ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے کام ہوا ہے وہاں پر شیطانی دماغ کے ساتھ. تو یہ جو عالمی نظام ہے یہ اس طریقے سے کوشش کرے گا. اچھا, دین اسلام اس کے مقابلے میں نہ خوف قبول کرتا ہے جان کا مال کا, نہ لالچ قبول کرتا ہے نفسانی خواہشات کو. اس کے مقابلے میں وہ کہتا ہے آزادی, انسان کو آزاد ہونا چاہیے. اتنا آزاد ہونا چاہیے کہ نہ وہ اپنی نفسانی خواہشات میں پھنسے ہوئے ہوں اور نہ وہ خوف کے اندر پھنسے ہوئے ہوں. اس آزادی کے مقابلے میں جو کچھ ہے اس کو قرآن نے زنجیر کہا ہے, اغلال. اور انبیاء کا کام یہ کہا ہے کہ وہ تمہاری زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں. نہج البلاغہ میں قرآن کریم میں نبی کے وظائف کو یہ بیان کیا گیا کہ وہ زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں, اور زنجیروں کو جب اٹھاتے ہیں تو انسان آزاد ہو جاتے ہیں. آزاد ہو جاتے ہیں تو وہ کمالات کو حاصل کرتے ہیں. سیاست سے ہمارا میل ملاپ یہاں پر ہے کہ جو دنیا کے سیاسی نظام میں وہ لالچ کے ذریعے سے اور خوف کے ذریعے سے انسانوں کو غلام بناتے ہیں اور ان کو کمالات سے روکتے ہیں. اور اسلام کا نظام لالچ اور خوف کے مقابلے میں آزادی کا پیغام دے کر ان کو کمالات کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اس لیے ہم سیاست میں دخالت دینے پہ مجبور ہیں. اب یہ تھا کہ یہ جو دنیا کا نظام تھا اس میں مڈل ایسٹ کے لیے جو کچھ ہوا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انہوں نے جو سینیریو رکھا وہ یہ رکھا کہ ہم لوگوں کو اس طریقے سے کنٹرول کریں گے. تو کہیں پہ ہم خوف دکھائیں گے, کہیں پہ ہم لالچ دکھائیں گے, اور بعض جگہ پہ دونوں کام کریں گے, جس کو آپ اور میں انگلش کے اندر کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی کہتے ہیں کہ کچھ تو اس کو گاجر دکھاؤ گدھے کو اور کوئی ایک ڈنڈا بھی دکھاؤ, تو پھر یہ کسی پہ تو چلے گا, یا گاجر کے لیے چلے گا یا ڈنڈے کے لیے چلے گا. یہ کام یہ کر رہے ہیں. اور اسلام چونکہ ان کے مقابلے میں آتا ہے تو پھر ایک ٹسل ہوتی ہے. تو بس یہ پہلا سینیریو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ کہ ہم مڈل ایسٹ کے اندر اسٹیبلٹی نہیں دیکھ رہے. اس نظام نے الٹیمیٹلی چینج ہونا ہی ہونا ہے. اچھا, پھر ہم نے کہا کہ بھئی یہ جو انٹرفیرنس ہوتی رہتی ہے اس کو 10 سال تک بھی لی جا سکتی ہے. اب ایک اگلا مسئلہ ہے, یہ جو باہر سے دخالت دینے والے ہیں کیا دخالت دینے کی پوزیشن میں ہیں اب؟ تو ہمیں یہاں پہ ڈاؤٹ ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ جو دخالت دینے کا ان کا دور تھا امریکہ کا اور یورپی ممالک کا, وہ اب تقریباً اختتام پر ہے. وہ اب اختتام پر ہے. نہ ان کے پاس اتنی ریسورسز ہیں اور نہ عوامی تحریکیں اتنی غافل ہیں کہ یہ اپنا کام کر سکیں. تو ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کا جو ہیجمونی کا دور تھا جو آخری 100 سال میں یہاں پہ رہا ہے مڈل ایسٹ کے اوپر, وہ اب اختتام پذیر ہے. اب ہمیں عوام کی آگہی اور ان کی کمزوری, ان دونوں کے اشتراک سے یہ نظر آتا ہے کہ مڈل ایسٹ بہت بڑی تبدیلی کی سمجھ جائے گا. تو پولیٹیکل سسٹم انسٹیبل, اس کے اندر اسٹیبلٹی بالکل ختم, اور انسٹیبلٹی کے ساتھ پبلک اویئرنیس اور دشمنوں کی کمزوریاں, یہ وہ 2-3 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ چینج ہونے کی طرف جائے گا. چینج کا سینیریو کیا ہوگا؟ آیا پبلک موومنٹ شروع ہوگی, یا جنگیں آئیں گی, یا مثال کے طور پر اقتصاد اور معیشت کی بدحالی لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئے گی؟ یہ کیا ہونے والا ہے اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. شاید تینوں ہو جائیں, تینوں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ سب ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک گیم بہت جگہوں کے اوپر جب وہ ایسی موٹیویشنل ویڈیوز ہوتی ہیں تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز کو کلک کرو تو باقی پتہ نہیں کتنی چیزیں خود سے گرتی چلی جاتی ہیں. اس کو ہم لوگ سوشل سائنسز میں ڈومینو ایفیکٹ کہتے ہیں, اور دوسری جگہوں کے اوپر بھی ایک کے بعد ایک چیزیں گرتی چلی جاتی ہیں. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جتنے پیرامیٹرز ابھی ہم نے آپ سے تذکرہ کیے یہ ڈومینو ایفیکٹ کی طرح کام کرتے ہیں. ٹیونس کے اندر جو ریولوشن آیا تھا, اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی, تو ایک سڑک پہ چھابڑی لگانے والا لڑکا تھا جس کو پولیس والوں نے مارا تھا, اس کے مرنے پر ٹیونس کا سو کالڈ اسپرنگ جو تھا وہ کلک کر گیا تھا. اور اسی طریقے سے مختلف ممالک کے اندر ہوتا ہے. تو پہلا ایلیمنٹ جو کلک کرنے والا ہے وہ کہاں پہ آئے گا یہ میں اور آپ کہہ نہیں سکتے. مصر کے اندر ایک لڑکا مشہور ہے جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے پروٹیسٹ کو آرگنائز کر رہا تھا کہ اس نے اس کو کلک کیا. البتہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ اس طرح سے ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکیں. یہ تو پھر لگتا ہے کہ یہ سیٹل کیے ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, یہ کسی نے بنائی ہوں گی. جیسے ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا کوئی بندہ جس کو ہم کہیں کہ اس کے ایک چھوٹے سے کام نے کلک کر کے اس کو
پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو بہرحال ایسا بھی ہوا ہے پاکستان میں بھی. تو آپ بہت ساری چیزیں ایسی دیکھ سکتے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے وہاں پہ کون سی چیز ہوگی جو کلک کر جائے گی, لیکن انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے, معاملات بہت خراب ہیں. تو ابھی دیکھیے 2020 بینچ مارک بنا ہوا ہے اس وقت. 2020 میں مثلا دبئی میں کیا ہونے والا ہے 2020 میں, 2020 جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایکسپو ہونے والی ہے. اور قطر میں 2020 میں کیا ہوگا, فٹ بال کا ورلڈ کپ. صحیح. تو 2020 سب کے لیے بینچ مارک ہے. اس کے اوپر بلینز آف ڈالر انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے. دبئی تقریباً 6 سال سے ایکسپو چلا رہا ہے 2020 کو, اور قطر نے پتہ نہیں کتنی رشوتیں دے کر یہ کپ لیا ہے وہاں. یہ 2020 آئے گا ان کے لیے یا نہیں آئے گا, مجھے سیریسلی ڈاؤٹ ہے. مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ 3 سال سروائیو کر سکیں. میں اس کی حالت کو اتنا خراب دیکھ رہا ہوں. اچھا, ان کی حالت کو جو میں خراب دیکھ رہا ہوں, اب تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا اور جزیات میں چلے جائیں. ان کی خرابی کا آغاز مجھے دبئی نہیں لگتا. دبئی بہت چھوٹا ہے, وہ خرابی کا آغاز کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے. نہ قطر اور بحرین اور یہ سب ہے. میرا اپنا خیال ہے خرابی کا آغاز سعودی عرب سے ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ ڈیزاسٹر جو شروع ہوگا وہ سعودی عرب سے شروع ہوگا. اچھا, ڈیزاسٹر وہاں پہ کیسے شروع ہوگا اور اس کو انفولڈ کرنے کے لیے ہم کیا سینیریو سوچ رہے ہیں. ایک سینیریو دیکھیے جو بنا ہوا ہے, ایسے پتہ نہیں کتنے سینیریوز 20-25 سال سے بنے ہوئے ہیں. 1994 میں میں نے ایم فل شروع کیا تھا پولیٹیکل سائنسز میں. تو ہم چونکہ ایران سے ہی کر رہے تھے, تو وہاں مڈل ایسٹ جو تھا وہ مین ٹاپک تھا. تقریباً 25-30% جو سلیبس تھا ہمارا وہ مڈل ایسٹ کے اوپر تھا. تو مڈل ایسٹ کے ڈاؤن فال کے پتہ نہیں کتنے سینیریوز اس وقت سے بنے ہوئے ہیں. 25-30 سال تو میں ہوں پڑھ رہا ہوں, پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ سارے سینیریوز بنے ہوئے ہیں کہ ان کا ڈاؤن فال کیسے ہوگا. لیکن سعودیز کے بارے میں نیکسٹ 3 ایئرس کے اندر اگر ہم سوچیں تو بہت سادہ سا ایک سینیریو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور ظاہر ہے میں اس کی سائنٹیفک فگرز آپ کے سامنے نہیں کہہ پاؤں گا, لیکن بہت تیزی سے صرف دہرانے کی خاطر ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. ایک زمانہ تھا جب سعودیز مشہور تھے پیسے کے بارے میں کہ ان کے پاس بڑا پیسہ تھا, واقعاً تھا بھی. ان لوگوں کے اچھا ان کے پاس جو پیسہ آیا ہے وہ ظاہر تیل بیچ کر آیا ہے, اور جو تیل خریدا ہے ان سے یہ امریکنز اور یورپینز نے لیا ہے. اب آپ تصور کیجئے آپ کے علاقے میں ایک بہت بڑا بدماش رہتا ہے, بہت بڑا. وہ کسی چھوٹے سے پدے سے بدماش کو پیسہ دیتا ہے اپنے گھر کی صفائی کے لیے, بھر کے پیسہ دیتا ہے. تو یہ بڑا بدماش چھوٹے بدماش کو جو اتنا پیسہ دیتا ہے, یہ دیکھ کے خاموش بیٹھ جائے گا, کبھی نہیں سوچے گا کہ یہ پیسہ واپس لوں اس سے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ بڑا بدماش دے گا ہی نہیں جب تک اس کو یقین نہ ہو کہ واپس نہیں آئے گا. دے گا ہی کیوں, تو اٹھا کے پھینک دے گا, کہ تو جا یہاں سے, میں کسی اور کو اٹھاؤں گا یار. تو اس نے سعودیوں کو اجازت دی ہے کہ تم ہمارا پیسہ لے لو. تو یہ اجازت دی اسی لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کہیں نہیں جائے گا, ہمارے پاس آئے گا. اچھا, ہمارے پاس کیسے آئے گا, اور نہ صرف ہمارا پیسہ آئے بلکہ یہ دوسروں کا بھی سمیٹ کے لائے. اس نے دوسرے بدماش کو رکھا اسی لیے کہ بھائی تو ہمارا تو خیر تیری جیب میں آئے گا تو واپس آنا ہی آنا ہے, دوسروں کا بھی تو سمیٹ کے لائے گا اور ہمیں دے گا. وہ کیسے؟ بہت سادہ سی بات ہے. سعودیز جتنا بھی تیل بیچیں گے اس کی بہت چھوٹی سی ایک اماؤنٹ اپنے ملک میں رکھ سکتے ہیں. سارا پیسہ امریکن بینکس میں رہے گا. واپس آ گیا. کس کا آیا؟ صرف امریکہ کا واپس آیا؟ نہیں, پوری دنیا کا جو بیچا وہ بھی آ گیا یہیں پہ. اچھا, جب آپ کانٹریکٹس دیں گے اپنے ملک کے اندر تو کس کو دیں گے؟ امریکنز کو. ظاہر جب آپ وہاں جا کے خرچ کریں گے تو کہاں انویسٹ کریں گے؟ امریکہ کے اندر. تو پوری دنیا کا کیش کا فلو سعودی جائے گا, اور سعودی سے کیش کا فلو دوبارہ آئے گا. امریکہ کے معاملے میں ہم تھوڑا سا دیں گے اور بہت زیادہ لیں گے, مسئلہ ختم. اور تیل بھی انہیں کا ہی ہوگا, تیل بھی انہیں کا ہی ہوگا. ان کا لیے تو بہت اچھی فگر ہے. اچھا, اگر وہ یہاں ہٹاتے تو کیا کرتے؟ امریکہ کو حکومت کرنا تھا, تو کیا یہ امریکہ کے ریپو کے لیے اچھا تھا؟ نہیں. امریکہ استقلال طلب, آزادی طلب ملک ہے, اس کے لیے قطعاً اچھا نہیں تھا کہ وہ سعودی عرب کے اوپر حکومت کرے. تو کتنا اچھا ہے کہ سعودی حکومت کریں اور وہ سارے کام کریں جو امریکہ چاہ رہا تھا, وہ کروا دیا. ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے یہاں پر, وہ یہ ہے کہ آپ آئل ٹریڈ ڈالر میں کریں گے.
آئل ٹریڈ آپ ڈالر میں کریں گے. ڈالر میں آئل ٹریڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری دنیا سے ڈالر ہی لیں گے تیل کے بدلے میں. اس کا مطلب ہے دنیا کے ہر ملک کو اگر تیل چاہیے تو ڈالر لانے پڑیں گے, اور ڈالر ہے امریکہ کا. تو امریکہ کی کرنسی کی ڈیمانڈ دنیا کی گندم سے زیادہ ہے. دنیا میں گندم کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے جتنی ڈالر کی ڈیمانڈ ہے. آپ ذرا سی دیر کے لیے سینیریو یہ سوچیں کہ اگر تیل کی تجارت ڈالر میں نہیں ہوئی, یہ سمجھ لیجیے ڈالر کی آدھی سے زیادہ ڈیمانڈ ختم ہو گئی. اچھا, اگر ڈالر کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی تو دنیا کے ملک اپنے فورن ایکسچینج جو بچا بچا کے اپنے ملک میں رکھتے ہیں, جیسے ہمارے ملک میں میرے خیال میں اس وقت 23 بلین ڈالر ہے شاید, تو یہ ڈالر میں رکھیں گے پھر کیا؟ کیوں رکھیں گے بھئی؟ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ ڈالر میں تیل نہیں بک رہا ہے, تیل تو یورو میں بک رہا ہے یا ین میں بک رہا ہے یا پاؤنڈ میں بک رہا ہے, تو میں ڈالر اپنے پاس بچا کے کیوں رکھوں گا؟ کیا کروں گا ڈالر کا؟ تو جیسے ڈالر کی ڈیمانڈ ختم ہوگی دنیا میں, ایک اور مصیبت آئے گی. امریکہ کا ہر سال کا ڈیفیزٹ $1 ٹریلین ہے. ان کا ٹریڈ ڈیفیزٹ جتنا بیچتے ہیں جتنا خریدتے ہیں, $1 ٹریلین ڈیفیزٹ ہے, 1000 ارب ڈالر. امریکہ کی حکومت آن ایوریج, ابھی کم بھی ہوتا ہے کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے, 1.4 تک بھی گیا ہے. امریکہ کی حکومت یہ جو $1 ٹریلین ڈیفیزٹ ہے یہ گورنمنٹ بانڈز بیچ کے پورا کرتی ہے. امریکن حکومت اپنے بانڈ بیچتی ہے, کہتی ہے بھئی آپ ہم سے ڈالر کا بانڈ لے لیجئے, 5 سال میں اتنا ریٹرن ہوگا آپ کو, اور وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. پوری دنیا کی حکومتیں یہ بانڈ خریدتی ہیں اور اس سے امریکہ کا $1 ٹریلین ڈیفیزٹ پورا ہوتا ہے. یہ کیوں خریدتی ہیں؟ کیونکہ ڈالر کی ڈیمانڈ ہے, سب کو ڈالر چاہیے. اب ذرا تصور کریں, گلوبل اکانومی کو توڑنے کے لیے اگر کہیں ایسا ہو کہ آئل کی ٹریڈ ڈالر میں نہ ہو, تو امریکہ کے ڈالر کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ ڈیمانڈ نہیں ہے, ڈیمانڈ ختم ہو گئی. اگر امریکن ڈالر کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی تو میں اپنے فارن ایکسچینج ریزروز کے اندر ڈالر کیوں رکھوں گا؟ کیا کروں گا اس کا؟ آپ کہیں گے بھئی دوسرا سامان خریدنا, دوسرا سامان تو دنیا چائنا سے خرید رہی ہے, چائنا دنیا کا فیکٹری بنا ہوا ہے, تو مجھے ڈالر کیوں چاہیے پھر؟ اگر مجھے ڈالر نہیں چاہیے تو امریکہ کا جو ہر سال کا $1 ٹریلین ڈیفیزٹ ہے اسے کون خریدے گا پھر؟ دنیا اس گرتے ہوئے ملک کا جس کا لون, جس کا ڈیٹ $20 ٹریلین پہنچ رہا ہے, یہ اتنی بڑی آسمانی فگر ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے ہمیں. $20 ٹریلین ہوتا کتنا ہے؟ 20,000 ارب ڈالر. 1 ارب ڈالر کتنا ہوتا ہے؟ یہ جو دیامیر بھاشا ڈیم بن رہا ہے, یہ بن گیا تو پاکستان کی بجلی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے. پاکستان کی اس وقت کی پروڈکشن کا 1/3 پورا دیامیر بھاشا ڈیم بنا سکتا ہے. 1/3 پورے پاکستان کی الیکٹریسٹی کی پروڈکشن کا. اس کی کاسٹ 7 یا 8 ارب ڈالر ہے. 7 یا 8 ارب ڈالر. امریکہ کا قرضہ کتنا ہے؟ 20,000 ارب ڈالر. اور ہر سال 1,000 ارب ڈالر ان کو چاہیے اپنا ڈیفیزٹ پورا کرنے کے لیے. تو اگر دنیا میں آئل کی ٹریڈ صرف ڈالر سے نکل گئی تو معاملہ ختم ہو گیا, امریکہ بیٹھ جائے گا, معاملہ ہی ختم ہو گیا. اچھا, آئل کی ٹریڈ ڈالر میں کر کون رہا ہے؟ ایران تو نہیں کر رہا, رشیا بھی نہیں کر رہا, چائنا بھی نہیں چاہتا, کر رہا ہے لیکن چاہتا نہیں ہے, عرب ہیں صرف. اور عربوں میں جو مین پلیئر ہے وہ سعودی عرب ہے, اور اگر سعودی عرب گر گیا امریکہ بھی گیا. دنیا کتنی فریجائل ہے دیکھا آپ نے. یہ اصولاً اس شیشے کے گلاس سے زیادہ نازک ہے, اگر ٹوٹنے پہ آ گئی اس سے زیادہ نازک ہے. اچھا, کیوں سعودی عرب گر سکتا ہے؟ سادہ سی بات ہے. میں نے شروع کہاں سے کیا تھا اور کہاں پہنچ گیا؟ شروع یہاں سے کیا تھا. سعودیز مشہور تھے پیسہ سنبھالنے کے معاملے میں, بڑا پیسہ تھا ان کے پاس, ابھی بھی ہے پیسہ, ابھی بھی ہے. لیکن ان کے ساتھ مصیبت یہ ہوئی کہ گلوبل نظام ایسا ہے کہ ان کا پیسہ سک کرتا رہتا ہے, کھینچتا رہتا ہے. یہاں تک میں آیا تھا پچھلی دفعہ, پھر ٹرن ہو کے ادھر چلا گیا تھا. یہ جو گلوبل نظام ان سے پیسہ گھسیٹتا ہے, سعودیز کو پتہ ہے یہ پیسہ واپس نہیں آتا. ایک دفعہ امریکی بینک میں چلا گیا, رکھا تو ویسے آپ ہی نے ہوتا ہے, آپ کے سگنیچر سے واپس آنا چاہیے اسے, آئے گا نہیں, یہ سب کو پتہ ہے. تو سعودیز اپنے پاس بھی کافی پیسہ رکھتے تھے,
امریکنز کو بھی یہ پتہ تھا کہ یہ سعودیز اپنے پاس بھی پیسہ رکھتے ہیں، تو بڑا بدماش کیا اس بات کا انتظار کرے گا کہ چھوٹا بدماش اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے؟ ظاہر ہے یہ تو وہ قبول نہیں کرے گا. تو انہوں نے اس کا بھی میکینزم بنایا ہے کہ جو یہ پیسہ اپنی جیب میں رکھتے ہیں یہ کیسے واپس آئے گا. اچھا یہ کیسے واپس آئے گا؟ اس کا بہت آسان راستہ ہے کہ ان کو یہ بتاؤ کہ بیٹا تمہارے لیے ایک دشمن تیار ہو گیا ہے. اگر وہ دشمن تیار ہو گیا ہے تو تمہاری بچت کس میں؟ اس میں ہے کہ اسلحہ خریدو. تو جو پیسہ انہوں نے سنبھال کے رکھا تھا وہ کس میں دیں گے واپس؟ اسلحے میں دیں گے. پہلے تو بینکوں میں لیں گے، جو یہ سنبھال کے رکھیں گے یہ بعد میں اسلحے میں دیں گے. اچھا اب اسلحے کو بھی کتنا خریدیں گے آخر؟ یہ اتنے احمق تو ہیں لیکن آخر کتنے احمق ہوں گے؟ تو پھر ایک اور کام کرنا پڑے گا، چھوٹی موٹی جنگ ان کی سرحدوں پہ کروا دو، ان کا تو بابا بھی خریدے گا. تو 1990 میں ایک جنگ ہو گئی، صدام حسین نے کویت پہ حملہ کر دیا، 2-4 میزائل اس نے سعودی عرب پہ بھی داغ دیے. سعودی کریزی ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے امریکہ سے کہا کہ مائی باپ مدد. وہ آئے، انہوں نے کہا بھائی پیسہ دینا پڑے گا. ان کا پیسہ تو اب خزانہ خالی کر دیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. 2 سال میں اتنا پیسہ خرچ کیا کہ پھر بجٹ ہی اناؤنس نہیں کیا. 1990-91 میں اتنا پیسہ خرچ ہوا کہ 91-92 کا بجٹ اناؤنس نہیں ہو سکا، کیونکہ بہت بڑی بے عزتی ہو جاتی ہے. بھائی آپ نے فارن ایکسچینج اتنا خرچ کر دیا. تو بڑا زبردست جھٹکا ان کو وہاں سے پڑا. اس کے بعد امریکہ نے صدام حسین کو بچا دیا، اس کو بچا کے رکھا. کئی مصلحتیں تھیں. ایک تو یہ کہ اس کی وجہ سے اسلحہ بہت بک رہا تھا، دوسرا یہ کہ ایران کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، تیسرا یہ تھا کہ اگر صدام جائے گا تو ایرانی عراق کے اوپر چڑھ جائیں گے. 10 سال اس کو بچا کے رکھا، لیکن مصیبت یہ کہ جب وہ گرا تو ایرانی پھر عراق کے اوپر چڑھ گئے. عراق ایرانیوں کے ہاتھ میں چلا گیا. تو ان لوگوں کے حساب سے بہت برا ہوا. اسرائیلی آج تک چیخ رہے کہ ہم نے صدام کو ہٹا کے بہت بڑی حماقت کی، ایرانیوں کو کھلا گراؤنڈ دے دیا ہم نے. جب وہ صدام چلا گیا تو جو سعودیز کے لیے لوکل تھریٹ تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن امریکن نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے ایرانی تھریٹ ابھی بھی باقی ہے. تو یہ سارے کام کر کے سعودیز کے دماغ کے اوپر یہ رہا کہ نہیں، ایرانی تھریٹ جو ہے وہ بہت زبردست ہے. بڑا پیسہ خرچ کیا انہوں نے. یہ تو کرتے رہے، لیکن جو انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہڑی ماری وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایران کو گرانے کے لیے اور سیریا کو گرانے کے لیے آئل پرائسز کم کروائی. تو جو آئل $147 فی بیرل کے اوپر گیا ہوا تھا وہ $40 فی بیرل پہ آ گیا. سعودیز کے پاس ریزروائرز بہت زیادہ ہیں. جس ملک کے پاس ریزروز کم ہوتے ہیں وہ سستے ہونے پر مرتا ہے، کیونکہ اس کا تو تھوڑا سا ریزروائر ہوتا ہے، وہ خالی ہو رہا ہوتا ہے. وہ تو کہتا ہے قیمتیں اوپر رکھو تاکہ میرا جتنا بکنا ہے اچھی قیمت پہ بکے. سعودیز کے پاس بہت زیادہ ریزروائرز ہیں. وہ کہتے ہیں کم قیمت پہ بیچ دو، وہ دوسرے بھی خالی ہو جائیں گے، بعد میں ہم لوگ کھیلیں گے. تو یہ کم قیمت کو برداشت کر سکتے تھے. تو ان کا جو شہزادہ آیا اس نے کہا کہ ایسا کرو، قیمتیں کم کرو، سیریا کا جو اسد ہے وہ خالی ہو جائے گا، ایرانی بھی خالی ہو جائیں گے. ایرانیوں کو پیسے کی سخت ضرورت تھی، تو اس نے کہا ان کو نیچے رکھو تاکہ یہ بیچ میں ختم ہو جائے. اس بے عقل مند آدمی نے تیل کی قیمتیں اتنی گروائیں کہ ایران اور سیریا خالی ہوں، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ میں بھی تو اسی شاخ پہ بیٹھا ہوں. جب تیل کی قیمتیں بہت کم ہو گئیں تو ایک وقت اس کو اندازہ ہوا کہ بھائی ایسا ہے کہ کافی ہو گیا، اب اپنا بھی کچھ پلے میں نہیں ہے. ایک اور مصیبت آ گئی. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ سیریا کا جنگ 5 مہینے کا پروجیکٹ ہے، وہ 3 سال ہو گئے ختم ہی نہیں ہوا. اس نے سوچا کہ یمن کا پروجیکٹ 2 مہینے کا پروجیکٹ ہے، وہ تیسرا سال شروع ہو گیا، ختم ہی نہیں ہوا. پیسہ بے انتہا ڈرین ہو گیا، انکم کم ہو گئی، اور سعودیہ ریڈ لائن کے اندر انٹر ہو گیا. فارن ایکسچینج ریزروز دھڑا دھڑ خالی ہونا شروع ہو گئے. 2 سال سے ان کا ٹریڈ ڈیفیزٹ $100 ارب ہے، اور یہ فارن ایکسچینج ریزروز کو خالی کر رہا ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے، دنیا کی نفسیات ہے. مثلا فرض کریں میری جیب میں ₹1,00,000 ہوں، ہر مہینے مجھے 10,000 جیب کے سے پیسے اٹھانے ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے، تو آپ اس وقت مجھے غریب نہیں کہیں گے جب میری جیب میں پیسہ نہیں رہے گا. جیسے یہ 1,00,000 سے 50 ہوئے آپ کے دماغ میں لال گھنٹی بجے گی کہ بیٹا یہ غریب ہو گیا ہے. کیوں 1,00,000 سے 50 کیوں ہو گئے، بڑھ کیوں نہیں رہے؟ جیسے ہی یہ چیز بلنک کرتی ہے اس کنٹری پر کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. بڑھنے کا مسئلہ نہیں ہوتا، گھٹ کیوں رہا ہے، چاہے ابھی اتنا باقی ہے کہ چلے گا، گھٹ کیوں رہا ہے اتنا.
سعودیہ کے ساتھ یہ پرابلم آ گئی کہ انہوں نے کھیلا یہ تھا کہ شام جلدی ختم ہو جائے گا، یمن جلدی ختم ہو جائے گا، ایران کی کمر ٹوٹ جائے گی، ہم ایران کو شکست دے دیں گے، بعد میں تیل کی قیمتیں بڑھا لیں گے، ہمارے ریزروز اپنی جگہ کے اوپر واپس آ جائیں گے۔ دونوں پروجیکٹ فیل ہو گئے، اور تیل کی قیمتوں کے کم ہونے نے سعودیز کی انکم کم کر دی، ایکسپینسز 2 جنگوں کے آسمان پہ پہنچے ہوئے تھے، 3 سال چل گئے انپریڈکٹڈ، سعودی عرب ریڈ لائن کے اندر آ گیا۔ اچھا ابھی بھی 400-500 ارب ڈالر ان کے پاس ہے، جو بہت بڑی رقم ہے۔ پاکستان کے پاس 23 ارب ڈالر فارن ایکسچینج کے اندر، ان کے پاس 400 ارب ڈالر ہے، لیکن یہ 400 ارب ڈالر 900 ارب ڈالر سے آیا ہے۔ خطرناک بات یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر سال 100 ارب ڈالر اٹھانا ہے یہاں سے، مثلا اس سال 100 ارب ڈالر اٹھائیں گے، اگلے سال بھی 100 ارب، تو 300 ارب رہ جائیں گے۔ اب آپ یہ نہیں کہیں گے 300 ارب بہت ہوتے ہیں، وہ ہوتے تو بہت ہیں، لیکن یہ جو اسپیڈ ہے کم ہونے کی، یہ کریڈیبلٹی ختم کروا دیتی ہے۔ اب سعودیز جو آ گئے وہ ریڈ لائن میں آ گئے۔ اچھا سعودیز نے اس کا بہت آسان سا حل نکالا ہوا ہے، یہ شہزادہ بڑے اچھے وقت پہ ہمارے لیے آیا ہے، اگر یہ تھوڑا دیر سے آتا تو شاید سعودی عرب اور چل جاتا، بہت اچھے ٹائم پر آ گیا ہے۔ تو اس نے بڑا اچھا حل نکالا، اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میں نپٹا دوں گا۔ آپ کیسے نپٹائیں گے؟ کہنے لگا جو ہماری ایک ایک کمپنی ہے نا وہ 1-1 ٹریلین ڈالر کی ہے۔ بات صحیح کہہ رہا ہے۔ ارامکو جو ان کی آئل کمپنی ہے، اس کا جو اس کے ایسٹس کی جو ورتھ ہے آئل ریزروز کو ملاتے ہوئے وہ 1 ٹریلین ڈالر سے اوپر ہے۔ کہہ رہا ہے ہمارے پاس تو بہت پیسہ ہے، بلکہ 2 ٹریلین ڈالر اس کے ایسٹس کا ایزمپشن ہے کہ 2 ٹریلین ڈالر اس کے ایسٹس ہیں، یعنی اسٹیبلشڈ ایسٹس 2 ٹریلین ڈالر۔ تو اس نے کہا کہ ہم تو صرف اتنا کریں گے کہ ارامکو کے 5% شیئرز فلوٹ کر دیں گے۔ ارامکو کے 5%، چونکہ 2 ٹریلین ڈالر ایسٹس ہے، 5% شیئر بھی ہم نے فلوٹ کیے تو 100 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ 100 ارب ڈالر سے ہم کیا کریں گے؟ 100 ارب ڈالر سے ہم کیا کریں گے کہ سنگاپور اور ہانگ کانگ میں جا کر ان کے انویسٹرز سے بات کی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر انویسٹمنٹ کریں گے۔ انویسٹمنٹ کریں گے، یہ جو 100 ارب ڈالر ہے یہ بیلون ہو جائے گا ایک دم، اور یہ ہمارے سارے ڈیفیزٹ کو پورا کر دے گا۔ یہ شہزادے کا منصوبہ ہے۔ اب اس منصوبے میں صرف ایک مسئلہ ہے، آپ ارامکو کی 5% شیئر فلوٹ کریں گے اور 100 ارب ڈالر کھٹ سے آ جائیں گے ہمارے ہاتھ میں، لوگ فوراً ہمارے شیئر خرید لیں گے۔ صرف ایک مصیبت ہے، گرتے ہوئے گھوڑے پہ 100 ارب ڈالر لگائے گا کون؟ یہ بھائی جانے کی موڈ میں لگ رہے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی ایٹ اسٹیک ہے، یمن کو نپٹا نہیں پائیں، سیریا کو نپٹا نہیں پائیں۔ جس ملک کی جس شخصیت کی کریڈیبلٹی اسٹیک کے اوپر ہوتی ہے اسے کوئی قرضہ دیتا ہے کیا؟ یہ وہ چیزیں جو شہزادہ ریئلائز اب آہستہ آہستہ کر پا رہا ہے کہ ہاں یہ مسئلہ ہے یہاں پر کہ لوگ 100 ارب ڈالر نہیں دینے والے۔ مارچ 2018 میں ان کے شیئرز لانچ ہونے ہیں، ابھی اسٹاک سرچ کر رہے ہیں کہ کس اسٹاک ایکسچینج سے لانچ ہونے ہیں، سنگاپور سے، لندن سے، نیو یارک سے، ہانگ کانگ سے، اور موسٹ پروبیبلی سنگاپور اور لندن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ صحیح ہے؟ اچھا کریڈیبلٹی کتنی ہے آپ کی ملک دنیا کے اندر؟ یہ وہ چیز ہے جو یہ بات شہزادہ ٹرمپ سے لینے گیا ہے، یہ ٹرمپ سے یہ لینے گیا ہے کہ میری کریڈیبلٹی اتنی بڑھا دو کہ 1 سال کے اندر جب میں ارامکو کے 100 بلین ڈالر لانچ کروں تو مجھے پرابلم نہ ہو۔ ایسا اگر پرابلم ہو گئی پھر آپ یہ سمجھ لیجئے اگلے سال مارچ میں جب انہوں نے لانچ کیا یا اپریل میں اور ان کے 100 ارب ڈالر کے شیئر نہیں بکے تو ان کی فاتحہ ہو گئی ہے، ان کی فاتحہ ہو گئی ہے، ان کا ڈاؤن فال کنفرم ہو جائے گا، ان کا پیسہ آنا بند ہوگا، اور پیسہ آنا بند ہوتے ہی ان کے پاس جو رہی صحیح کریڈیبلٹی تھی وہ بھی گئی، اور 100 بلین ڈالر ڈیفیزٹ، 2 جنگوں کا خرچہ، ان کا معاملہ 2020 نہیں دیکھ پا رہا۔ اس بیس پر ایک سینیریو میں نے آپ کو بتایا کہ جس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ 2020 یہ نہیں دیکھ پا رہے۔ اچھا ابھی میں نے پولیٹیکل موومنٹ کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہ جو مثلا یمن کے ساتھ جنگ ہے، یمنی بھی تو ان کے اندر گھس رہے ہیں، پھر یمنی بھی گھستے جا رہے ہیں، یہ کب تک جنگ لڑیں گے، کون ان کا ساتھ دے گا، یہ وہ سب چیزیں جو سعودیہ کے سامنے۔ اچھا سعودیہ کو میں اتنی امپورٹنس کیوں دے رہا ہوں؟ ہے ہی اسی کے ہاتھ میں سب کچھ۔ اگر یہ گرا تو بحرین بچے گا، پھر بحرین تو 80% شیعہ آبادی لیے بیٹھا ہے، وہ کہاں بچے گا؟ اس کا تو ویسے ہی فاتحہ ہے۔
آئل نہیں ہوا، سعودی عرب نہیں ہوا، دبئی کہاں جائے گا؟ ایمریٹس کہاں جائیں گے؟ قطر کا کیا ہوگا؟ ورلڈ کپ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، پھر کچھ نہیں ہوگا. ایکسپو، ورلڈ کپ، یہ سب باتیں بھول جاؤ. ابھی چھوٹا سا ایک کام ہوا ہے. ابھی آپ نے دیکھا جو پرسوں ایک بڑا اچھا گیم ہوا، بہت انٹرسٹنگ ہے. یعنی واقعا دنیا کی فریجائل نیچر، 3 ایئر لائنس گلف کی، ایمریٹس، اتحاد، قطر، 3 ایئر لائنس امریکہ کی، مثلا یونائٹڈ فلاں امریکن ایئر لائن، یونائٹڈ اور ڈیلٹا. ان تینوں کے سی ای او اپنے ملک کے پریزیڈنٹ کے پاس گئے کہ بھائی یہ 3 ایئر لائنز ہیں، انہوں نے امریکہ میں آپریشن کر کر کے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، ساری دنیا ان کے پاس جا رہی ہے، ہمارا کیا ہوگا پھر؟ ہماری تو 3 ایئر لائن ڈبا دی تم نے، اور ہمارے پاس اتنے لاکھوں ورکر تھے، وہ سب کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی اب اگر کوئی ان ایئرپورٹ سے آ رہا ہے تو جہاز کے اندر لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ نہیں لا سکتا. اچھا، بزنس کلاس کے اندر جو آتے ہیں وہ فٹ بال کھیلتے ہیں راستے میں. بھائی 14 گھنٹے کی فلائٹ ہے، وہ کیا کرے گا وہاں پہ؟ 2.5 لاکھ روپے کا ٹکٹ ہے. جس نے 2.5 لاکھ روپے دیے 14 گھنٹے کے لیے، وہ موویز دیکھے گا وہاں پہ؟ کیا کرے گا وہ؟ اس کو لیپ ٹاپ چاہیے، اس نے وہاں پہ بزنس کرنا ہے، کام کرنا ہے، کنیکٹیوٹی ہے اس کی. اچھا، آپ نے ایک حکم لگایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ پیسنجر سے کہہ رہے ہیں بھئی آپ لوگ ڈائیورٹ ہو جائیے. یو کے نے سیکنڈ لگا دیا، اس نے کہا ہم بھی نہیں آنے دیں گے. البتہ اس نے دبئی کو اسپیئر کر دیا، دبئی اور دوحہ کو اسپیئر کیا ہے، اور میرے خیال میں ابو ظبی کو بھی کیا ہے. تو اس نے ان 3 کو ٹارگٹ نہیں کیا، لیکن بہرحال اس نے اندیا دے دیا امریکہ کے ساتھ ہونے کا، کیونکہ ان کی بہت بڑی مجبوری ہے، ان کو امریکہ کے سامنے یس سر کہنا ہوتا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ 3 ایئر لائنز کا ریونیو اس سال جہاں پہنچے گا وہ اللہ جانتا ہے. میں ابھی ہو کے آ رہا ہوں، اور میں قطر ایئرپورٹ پہ جب تھا تو میں یہ ٹرانزٹ کے اندر میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ 20 منٹ مجھے لائن میں رہنا ہے، اور میں شاید 35 سیکنڈ رہا ہوں گا. ہاں، تو آپ ڈیزاسٹر سمجھ سکتے ہیں کیا ہونے والا ہے. تو اگلے 2-3 سال میں نے ہمارے لیے کہا تھا نا کہ ہمارے لیے بہت کرٹیکل ہوں گے ٹیک آف کے لیے. ان کے 2-3 سال جو ہیں وہ لینڈنگ کے ہیں. اب یہ لینڈنگ کے دوران جہاز بچا گئے تو بچا لیا، ورنہ یہ لمبے ڈوب گئے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس بچانے کے چانسز کم ہیں، نہ کہ نہیں ہیں چانسز ابھی بھی، لیکن بہت کم چانسز ہیں. اتنے یہ لوگ ہوشیار نہیں ہیں. 5 ٹائیگر جو تھے وہ بہت ہوشیار تھے. انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ ہمارے اوپر میجر اسالٹ ہوا ہے، انہوں نے فوراً ڈیفنس لائن بنائی اپنی، اور انہوں نے کہا جو بچا سکتے ہو وہ بچا لو، ٹیک آف اگلی دفعہ. وہ بچانے میں کامیاب ہو گئے. یہ لوگ اتنے ہوشیار نہیں ہیں، ان کے دماغ وہی بادشاہوں والے دماغ ہیں. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اگلے 3 سال بچا پائیں گے، لیکن بڑا زبردست مقابلہ ہے. اب آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. پاکستان ٹیک آف، یہ ادھر سے لینڈنگ. 3 سال میں سینیریو چینج ہو سکتا ہے. ان کے شہزادے راہی شریف وقت سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں. 3 سال میں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. آگے کے چند سال بہت کرٹیکل ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اذان کے احترام میں ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں نے جان بوجھ کر ایرانی معاملات، انقلاب اسلامی ان کو زیادہ ٹچ نہیں کیا، حزب اللہ کو زیادہ ٹچ نہیں کیا، تاکہ ہم زیادہ کنسنٹریٹ کریں ان لوگوں کے اوپر جو اس وقت کے مین پلیئرز بنے ہوئے ہیں. اور انقلاب اسلامی بھی ظاہر بہت بڑا پلیئر ہے اس وقت، پوری دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے. امریکہ کے جو تعلقات بحال ہونے کی کوشش ہوئی وہ سب اس کی نشانی ہے. لیکن بہرحال ہم نے ایک سائڈ کے اوپر سوچا کہ زیادہ کنسنٹریٹ کریں. تو اب آپ کے جو سوالات ہوں گے اس میں ہم زیادہ ان موضوعات کو بھی ٹچ کر پائیں گے جن کو ہم نے زیادہ ٹچ نہیں کیا ہے. تو آپ جب سوالات اگر آپ نے کیے تو پھر اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا پوزیشن اختیار کر پائیں گے.